آج کی تازہ ترین یہی ہے کہ ڈالر 300 لیول پہ پہنچ چکا ہے اور یہ بہت بڑی تباہی ہے جس نے پھرنا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک اور سونامی آنا ہے۔ اس کی زد سے کسی فوج نے، کسی پی ڈی ایم نے، کسی پی ٹی آئی نے نہیں بچنا۔ بجلی کے بل آئے ہیں اور اس کے بعد مظاہرے دیکھے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کے منافع کے اندر 90% کمی ہو گئی ہے۔ بجلی کی تقسیم جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کرنے کا حکومت کا فیصلہ جو ہے اس کی تحسین کی جا رہی ہے، اس کی اپریسیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ جب بھی لوگوں سے بجلی کے بل وصول کرنے کے لیے، ان کے ناجائز کنیکشن کاٹنے کے لیے کارروائی کیا کرتی تھیں تو صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھیں۔ السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے اندر ہم پاکستان کی معاشی خبروں کا تھوڑا بہت جائزہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کی کیریئر کونسلنگ اور پرسنل فائنانس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، یا کوئی ایشو آپ کو درپیش ہو اپنی بساط اور عقل کے مطابق اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے روایتی میڈیا سین سے ہٹ کے ہے، اس کے لیے لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سفر جو ہے وہ پچھلے کم از کم 14 سال سے جاری ہے، 13 سال سے جاری ہے، اور بلکہ 14واں سال بھی جاری ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی بھلا ہو سکے، شاید آخرت میں توشہ آخرت کے طور پہ، یہ توشہ خانہ نہ سمجھ لینا، توشہ آخرت کے طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے پلے بھی ہو جب ہم قیامت کے روز اٹھے۔ اس کا آبجیکٹو یہی ہے۔ دادا پوتا شو کے بیاف کے اوپر آپ سے کوئی شخص بھی جو ہے اگر کوئی رقم طلب کرتا ہوا پایا جائے تو اس کا منہ توڑ دیں، یہ حق صرف مجھے حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور میں نہیں آپ سے کچھ کہہ رہا، ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اس وقت جو ہے آج کی تازہ ترین یہی ہے کہ ڈالر 300 لیول پہ پہنچ چکا ہے اور یہ بہت بڑی تباہی ہے جس نے پھرنا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک اور طوفان، ایک اور سونامی آنا ہے، اور اس کے لیے اس کی زد سے کسی فوج نے، کسی پی ڈی ایم نے، کسی پی ٹی آئی نے نہیں بچنا۔ اور آج ہم نے سنا کہ مختلف جگہوں کے اوپر بلوں کے بجلی کے بل آئے ہیں اور اس کے بعد مظاہرے دیکھے گئے ہیں وابڈا کے دفاتر کے سامنے۔ ظاہر ہے ٹھنڈے کمرے میں بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بل بھی نہ ہو، تو یہ دنیا میں دو چیزیں تو نہیں نہ ہوتی، تو بہرحال جی یہ بھی ہوا ہے اور 300 کا ڈالر پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل کے منافع کے اندر 90% کمی ہو گئی ہے۔ بہت ڈیزاسٹرس سچویشن ہے، اور حالانکہ ڈالر کے بڑھنے کی خبر کے ساتھ ہی مجھے جو خبر پڑھنی چاہیے تھی وہ بزنس پارک کا آئیڈیا دیا ہے جناب حضرت قبلہ اعجاز گوہر صاحب نے، وہ پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کا براہ راست تعلق تو اعجاز گوہر صاحب سے ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ بیان کر بیٹھا، اس کے بعد دوستوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ایسا دمایا کہ اعجاز گوہر صاحب میرے سے ناراض ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ناراضگی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے مجھے کمیونیکیٹ بھی کی ہے، لیکن کیا کریں سر، اب منہ سے نکل گیا، حقیقت نکل گئی۔ اب آپ بتائیے، آپ نے کاٹن کے اندر اسپیکولیشن نہیں کی تھی، آپ اسے بزنس کہتے ہیں، ہم اسے اسپیکولیشن کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ان کو تکلیف نہیں ہے جنہوں نے کاٹن ہم سے خریدی تھی تو آپ کو کیا تکلیف ہے۔ گل تو انہوں نے درست ہے کہ ہمیں اس کے اوپر چپ رہنا چاہیے جس طرح باقی سارے چپ تھے۔ بہرحال جی، بجلی کی تقسیم جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کرنے کا حکومت کا فیصلہ جو ہے اس کی تحسین کی جا رہی ہے، اس کی اپریسیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ جب بھی لوگوں سے بجلی کے بل وصول کرنے کے لیے، ان کے ناجائز کنیکشن کاٹنے کے لیے کارروائی کیا کرتی تھیں تو صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھیں، جس کے نتیجے کے اندر بجلی کی چوری جو ہے وہ بڑھتی جو ہے وہ 30% سے زیادہ چلی گئی ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسے ادارے سروائیو نہیں کر سکتے، اور اب جب کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں بجلی کے بلوں سے، تو وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ جس صوبے کی حدود کے اندر جون سی ڈسٹریبیوشن کمپنی آتی ہے وہ والی ڈسٹریبیوشن کمپنی خود ٹیک اوور کر لے، وہ اپنے لوگوں کو بجلی مفت فراہم کرے، لیکن اپنے پلے سے کرے، صوبائی حکومت کے بجٹ سے کرے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہیسکو ہے، حیدرآباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، اور کے الیکٹرک ہے، اس کے یہ سندھ ان کو ٹیک اوور کر لے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جناب میپکو ہے ملتان الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی، لیسکو ہے لاہور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، فیسکو ہے فیصل الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، گیپکو ہے گجرانوالا الیکٹریسٹی کا سپلائی کمپنی، اور پیسکو ہے نہیں پیسکو تو پشاور کی ہے نا، یہ جناب آئسکو ہے اسلام آباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی۔ ان سب آئسکو کا تو فیڈرل گورنمنٹ ہی لے گی ٹھیکہ، لیکن باقی جو ہیں وہ پنجاب لے لے، اس طرح کیسکو ہے کوئٹہ الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، وہ بلوچستان لے، اس طرح میرا خیال ہے پیسکو ہے پشاور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ پیسکو سے ہی سارا معاملہ چلاتے ہیں، وہ کے پی حکومت لے، اور صوبائی حکومتیں اپنے لوگوں سے بل ریکور کریں، اور بجلی ہم ان کو دے دیں گے بنا کے، وہ اس بجلی کو لیں اور اپنے لوگوں کو آگے دیں اور اس کا بل ریکور کریں، نہیں کرنے تو خصمانو کھاؤ، ہم یہ کام نہیں کرنے کو تیار۔ وفاق کا یہ کام لا کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کر دیا ہے، اگرچہ یہ کام چاچو بھی کر سکتے تھے، لیکن چاچو کہتے ہیں کہ جی میں پیپلز پارٹی سے بہت بلیک میل ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک بلیک میلنگ تھی کہ یہ آپ کام نہ کریں، کیونکہ بجلی کی جو چوری ہے وہ پھر صوبائی حکومت کے گلے پڑ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے زیادہ سندھ میں ہوتی ہے یا پشاور میں ہوتی ہے، جہاں پہ بھی ہوتی ہے یار، صوبائی حکومت ان سے کام کرے، کیونکہ جب یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بجلی کے بل ریکور کرنے کے لیے یا میٹر کاٹنے کے لیے کارروائی کرتی ہیں تو صوبائی حکومت کے ادارے ان سے سپورٹ یا ان کی مدد نہیں کرتے، یہ انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ لیٹس ہوپ دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ یہ تو تھا جی ہماری آج کی 2-3 جو اہم خبریں تھیں۔ سونا جو ہے جی وہ $1900 پر اونس کے اوپر جا کے ٹھہر گیا ہے، اور اگر پاکستان کے ہاں اس کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو 2,30,000 کے لیول پہ جا چکا ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی بھول جائیں کہ بیٹیوں کو سونا جو ہے وہ ڈالا جایا کرے گا، ٹھیک ہے، ہم تقریباً مڈل کلاس کے اپنی طرف سے سو کالڈ خوشحال لوگ سمجھے جاتے ہیں نا، سونا کوئی نہیں پایا، 2.25 لاکھ کا تولہ، بلکہ 2.25 لاکھ سے کام کراس کر گیا، تو کھوٹ شوٹ ڈالیں گے تو 2.5 لاکھ کا تولہ ہو گیا سر، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہے۔ اب جناب چلتے ہیں ہم آج کے فیڈ بیک کی طرف، اور یہ فیڈ بیک جو ہے تحریری بھی ہے، پہلے ہم ان کا آڈیو میسج سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم رضی دادا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نسیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ابھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے تحت ایگریکلچر کے لیے وہ زور دے رہے ہیں کہ ایگریکلچر کے تحت ہم ایگریکلچر کو اتنا بڑھائیں گے کہ گرین پاکستان کے نام سے پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں وہ۔ تو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور زمین لے کر اس پہ کاشت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میں کیسے یہ زمین لے سکتا ہوں اور کن صاحب سے مجھے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا؟ تو پلیز آپ اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کریں، اور جن صاحب سے کانٹیکٹ کرنا ہے ان کا نمبر بھی مجھے بھیج دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مجھے واٹس ایپ پہ ہی اس کا جواب دے دیجیے گا پلیز۔ نسیم صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اتنا سنجیدہ لیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ پروگرام جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اس کا جو سپرٹ ہے کہ جو کسان ہیں ان کو اگر اچھا صحت مند خوراک، صحت مند بیج نہیں ملتا، تو انہوں نے ایک کمپنی بھی قائم کر دی ہے، میرے خیال سکھر کے پاس ہے، جو سکھر کے اور لوور پنجاب کے لوگوں کو صحت مند بیج پرووائڈ کرے گی۔ یہ سینٹرل پنجاب میں تو ہیں نا 2-3 ادارے، اور اسی طرح کھاد اچھی سپلائی ہوگی اس کی، اگر اس کے بارے میں کوئی شکایت ہوگی تو یہ مانیٹرنگ کریں گے ان علاقوں کی یا ان اداروں کی جو یہ کام کر رہے ہوں گے۔ درمیان میں ان کا اپنا ادارہ فوجی فرٹیلائزر بھی آ جائے گا، جو اس وقت کھاد بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، بن چکا ہوا ہے۔ اس طرح جب ان کی جو آؤٹ پٹ کو خریدنے کی بات آئے گی تو پاسکو تو ہمیشہ رہتا ہی فوج کے قبضے میں ہے، اور فوج کا ہی ایک میجر جنرل ہی اس کا سربراہ ہوتا ہے یا لیفٹیننٹ جنرل اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس نے اسٹریٹجک ریزرو رکھنے ہوتے ہیں، تو اگر بائنگ کے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ اس کو بھی مینیج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جرنیل ہوگا وہ بلڈی سویلین کے احکامات سمجھ کے اس کو سائیڈ پہ نہیں ڈال سکے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزسٹنگ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ جو ہے نا،
آپ کے لیے ایک اور تجویز میں نسیم صاحب سجیسٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں زمین کا ارینجمنٹ ٹھیکے کے اوپر آپ نے خود کرنا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ہو کے آیا ہوں اس علاقے سے، یہ بدین ٹھٹھا گئے ہوئے تھے ہم، ٹھیک ہے، تو اس علاقے کے اندر ہمیں مرتضیٰ وہاب صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا آپ کے ہاں پام کے درخت جو ہیں ان کے لگنے کا پورا تجربہ کامیاب ہو گیا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور وہ زمین ہم سے لیز کے اوپر لے اور اس کے اوپر انویسٹ کرے، پام لگائے اور ان کو پھر ان سے تیل نکلے، اور ہم یہ جو 8 یا 9 ارب ڈالر کا تیل باہر سے منگواتے ہیں اس کی ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ ایک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک پپیتا ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ بازار میں جائیں تو ایک پپیتا جو ہے وہ 250-300 روپے کا سے لے کے 500 روپے تک کا بکتا ہے کراچی کی مارکیٹ کے اندر۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معدے کے مسائل کے حوالے سے کھاتے ہیں۔ پپیتے کا باغ اگر آپ 3 سے 4 سال کی انویسٹمنٹ کر لیں اور بھلے 1 ایکڑ پہ ہی کر لیں بھائی، پھر آپ کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، پھر انہی درختوں کی تراش خراش کرتے رہیں۔ پپیتا امپورٹ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں، اب کچھ جا کے لوکل میں لگے ہیں، اور ہمارے ہاں پروگریسو اس حوالے سے، پھلوں پھولوں کے حوالے سے یہ ہمارا قصور کا ڈسٹرکٹ بڑا پروگریسو سمجھا جاتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر ڈسٹرکٹ قصور کے لوگوں کو سہولتیں مل جائیں نا، یا ان کا ویژن بڑھ جائے، تو یہ اربوں روپے کے پھول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گلاب وغیرہ کے، یہ وہ سارا کچھ۔ تو لاہور میں جو بھی برات آ رہی ہو، وہ پتوں کی میں ان کی جو نرسریاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے پھول بوٹے کرواتے ہیں اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو زمین آپ نے خود ارینج کرنی ہے، آپ کو زمین نہیں دیں گے۔ جن کے پاس زمین ہے ان کو اس کی پیداوار بڑھانے کے اندر یہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹریڈیشنل کراپ میں مت جائیے، اس طرح کی نان ٹریڈیشنل کراپ کی طرف منہ کر جائیے۔ میرا ایک پرسنل سا کویشچن ہے، میں نے DH ملتان میں 10 مرلے کا پلاٹ لیا تھا 15 لاکھ روپے اون پہ۔ یہ انسٹالمنٹ والا پلاٹ ہے اور اس میں پوزیشن والا پلاٹ ہے، گھر بنانے کی اجازت ہے اس وقت۔ اب وہ 15 لاکھ والا جو اون میں نے پلاٹ لیا تھا وہ 2 لاکھ اون پہ بھی سیل نہیں ہو رہا، اور میرے پیسے اسٹاک ہو گئے ہیں اور مجھے اس کی انسٹالمنٹ بننے پڑ رہی ہیں۔ تو میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں اس کو سیل کر کے 13-14 لاکھ روپے کا لاس کر لوں یا میں اس کو ہولڈ کر لوں؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ کب تک یہ مارکیٹ اوپر اٹھ جائے گی؟ 2027 تک جی یہ مارکیٹ اوپر اٹھے گی، آپ کا پروفٹ بھی واپس آئے گا، آپ کو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، پروفٹ بھی اپنا، ٹھیک ہے، اور آپ کا آن بھی ریکور ہو جائے گا۔ ویسے آپ کو کس نے کہا تھا 15 لاکھ روپے کے آن کے اوپر آپ لیں پلاٹ؟ ماشاءاللہ آپ کی عقل کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس وقت مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ، اپنا پراپرٹی کی مارکیٹ ڈاؤن ہے۔ اس نے 2024 میں بھی ڈاؤن رہنا ہے، 25 میں بھی ڈاؤن رہنا ہے، 26 میں اس میں ہلکی پھلکی ہلچل شروع ہونی ہے، اور 27 میں جا کے آپ کے لاسز ریکور ہونے ہیں۔ 27 میں بیچ لیجئے گا، آپ کا 15 لاکھ بھی ریکور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 10-15 لاکھ کا اوپر پروفٹ بھی ہو جائے آپ کو۔ فی الحال نہیں، یہ ڈل پیریڈ چل رہا ہے پراپرٹی کا۔ میں نے اپنے اس پروگرام کے اندر میں پچھلے کم از کم 10 سال سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، شور مچا رہا ہوں۔ دیکھیے جب مارکیٹ 39,000 کے اوپر تھی اسٹاک مارکیٹ، میں اس وقت شور مچا رہا تھا کہ بائی کر لو، بائی کر لو، بائی کر لو، یہ دن دوبارہ نہیں آنے، یہ دن دوبارہ نہیں آنے۔ اس سے پہلے، اگر اس سے 2 سال پہلے کی آپ بات کریں تو میں آپ سے کہتا تھا کہ یار کم از کم اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلوا لیں، اس کے اندر بھی 15-20 دن لگ جایا کرتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی پابندیاں لگ جائیں۔ کھلوا لو، کھلوا لو، کھلوا لو۔ جن لوگوں نے کھلوا لیا ہوگا وہ ہمیں دعائیں دیتے ہوں گے بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات۔ اور جب اپرچونٹی آئی ہم نے کہا یہ بائی کر لیں، اس ریٹ کے اوپر دوبارہ شیئر نہیں ملیں گے۔ اب جب مارکیٹ 39,000 سے اٹھ کے 48,000 پہ آ گئی، اب کہتے ہیں بتائیں نا کیا خریدیں، ہم کیا خریدیں؟ ٹھیک ہے، میرا دل کرتا میں الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماروں، وہ جا کے گرے۔ دیکھیں جب وقت ہوتا ہے اس وقت آپ ہماری بات نہیں سنتے، اور جب وہ اپرچونٹی گزر جاتی ہے پھر آپ جا کے 15 لاکھ کے آن کے اوپر پلاٹ لے لیتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو، میرا مطلب ہے عقل دے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی جان یہ میں نے عرض کر دیا، 2026-27 سے پہلے امید نہ رکھیں اس کو۔
السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے. گزارش یہ کرنی تھی کہ جو یو اے ای ہے وہ ایران سے تیل خرید کے عالمی منڈی میں بیچتا ہے، ٹھیک ہے جی. چائنا ایران سے جو ہے وہ 3 گنا تیل خرید رہا ہے پہلے کی نسبت، ٹھیک ہے جی. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. افغانستان جو ہے وہ ایران سے تیل خرید رہا ہے. ایران کا تیل جو ہے وہ بلوچستان کے راستے بارڈر سے اسمگل ہو کے پاکستان میں بک رہا ہے. تو حکومت پاکستان جو ہے وہ کیوں روس سے تیل خریدتی ہے؟ روس اتنی دور بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے، ٹھیک ہے جی. عالمی منڈی سے حکومت پاکستان تیل کیوں خریدتی ہے؟ ایران سے تیل کیوں نہیں خریدتی؟ حالانکہ ایران کا تیل پاکستان میں بھی بک رہا ہے، اسمگل ہو کے ایران کا تیل چائنا میں بھی بک رہا ہے. چائنا پہلے سے 3 گنا زیادہ تیل خرید رہا ہے. ایران کا تیل یو اے ای بھی خرید کر عالمی منڈی پہ بیچتا ہے، تو پھر حکومت پاکستان کیوں نہیں خریدتی؟ جب ایران سے تیل خریدیں گے تو ایران سے ایل پی جی بھی سستی پڑے گی، ایران سے تیل بھی سستا پڑے گا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سید جواد نقوی ہیں، وہ اکثر اپنی تقریر میں بھی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ایران سے تیل کیوں نہیں خریدتی. ایران سے تیل اس لیے نہیں خریدتی کہ ایران تیل مہنگا دیتا ہے. روس ہمیں عالمی قیمت سے 40% تیل سستا دیتا. میں 1992 کے اندر سوڈان گیا اور سوڈان کے اوپر اس وقت عالمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور کوئی عرب ملک سوڈان کو تیل دینے کو تیار نہیں تھا. جنرل حسن عمر البشیر نے سوارت دہب کا تختہ الٹ کے ماشاء اللہ لگایا تھا. تو ان کا میں نے انٹرویو کیا. میں نے کہا کہ آپ کو، انہوں نے کہا ان کے بیٹھے ہوئے تھے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بیٹھے ہوئے تھے ہم، لوڈ شیڈنگ ہو گئی. اس نے کہا ہمارے ہاں تیل کی کمی ہے پریزیڈنسی کے اندر، تو اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایران سے کیوں نہیں خرید لیتے؟ انہوں نے کہا جی ایران جو ہے وہ ہمیں تیل دیتا ہے عالمی ریٹ سے 10% زیادہ اور فل پیمنٹ ایڈوانس لیتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا اب ہم وینزویلا سے خریدیں گے، ہیں تو وہ کافر، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم عالمی منڈی سے آپ کو 20% کم پہ بھی دے دیں گے اور اس کے بدلے اگر آپ ہمیں کوئی ایگریکلچر ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیجیے گا. ایران از اے ٹف بارگینر. تو میرا مطلب ہے کسی بھول میں نہ رہیے گا. روس ہمیں عالمی ریٹ سے 40% کم کے اوپر تیل دیتا ہے. بھائی ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم دنیا کے اس کونے سے لینے جائیں. اچھا آپ کہیں گے یو اے ای وغیرہ جو کرتے ہیں، ایران کے اندر جو مافیاز ہیں نا، ایک تو ملا کا مافیا ہے، باقی جو مافیاز ہیں وہ وہاں پہ تیل چوری کرتے ہیں اور ان کی حکومت ہونے دیتی، اور وہ تیل چوری کر کے لا کے پرائیویٹلی آئل مافیا کو یو اے ای میں بیچ دیتے ہیں. یو اے ای کی نہیں خریدتا، یو اے ای کی گورنمنٹ نہیں خریدتی. جو پرائیویٹ مافیاز ہیں وہ تیل کا لین دین کرتے ہیں اور وہ عالمی منڈی میں ایسے نہیں بک جاتا. وہاں پہ باقاعدہ اس تیل کی پوری کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہوتی ہے. اگر عالمی منڈی کے کسی بھی فورم کے اوپر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایران کا تیل ہے، اس ملک میں پابندیاں لگ جائیں گی. یو اے ای میں اس کمرے جتنی اسٹوڈیو جتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ایک طرح سے وہ ڈالتے ہیں، اس میں ایک پائپ میں وہ کوئی کیمیکل ڈال رہے ہوتے ہیں، دوسرے پائپ میں کچھ، اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج کر دیتے ہیں. جب یہ تیل یہاں سے نکل کے سنگاپور پہنچتا ہے، جو کہ سب پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا پھر کیمیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ یو اے ای کا ہو سکتا ہے، سوڈان کا ہو سکتا ہے، یہ ایران کا نہیں ہو سکتا. اور یوں وہ اس طرح کر کے مافیاز کی کارروائی ہو رہی ہے اور یو اے ای کی گورنمنٹ اس میں سے اپنا رزق حلال نکال لیتی ہے، لیکن گورنمنٹس نہیں خریدتی. سعودی عرب کی تو صلح ہو گئی نا اب ایران کے ساتھ، تو وہ تیل خرید لے، ایران کا نہیں خریدتا. وہ 7 سمندر پار جاتا ہے میڈیٹرینین سے گزر کے روس کا تیل خریدنے کے لیے. کیوں؟ 40% سستا، ہمیں بھی 40% سستا مل رہا ہے. پھر اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ایران کی تو پابندی ہے نا کہ ڈالر میں ادائیگی کریں، کیونکہ اسے ڈالرز کے مسائل کا سامنا ہے. اس کی پابندی بھی نہیں ہے. وہ کہتا یوان میں کر دیں، یورو میں کر دیں، پاک روپی میں کر دیں، یو اے ای درہم میں کر دیں، مجھے کسی بھی کرنسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی کرنسی میں. اور اگر آپ میرے ساتھ اور بھی رعایت لینا چاہ رہے ہیں تو جو رشین کرنسی جو ہے اس میں کر دیں، ادائیگی کر دیں. تو اگر یہ والی سہولتیں ہمیں ایران بھی دے دے، چلیں یار 40% نہ صحیح 30% لیس پہ ہی دے دے، ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ 10% زیادہ مانگتا ہے بھائی. یہ پروپیگنڈے کے لیے ٹھیک ہے کہ ایران نے پائپ لائن بچھا دی ہے اور جناب ہم نہیں بچھا رہے. ایران نے 1 انچ پائپ لائن نہیں بچھائی، اور ایران نے تو ابھی سمندر میں وہ پائپ نہیں ڈالی جس نے گیس نکالنی ہے. یار پروپیگنڈے کے لیے ٹھیک ہے، آپ بھی پروپیگنڈا کرتے رہیے،
حقیقت یہ ہے کہ ایران نے ابھی سمندر کی وہ بیس جس میں سے سامنے طرف سے قطر گیس نکالتا ہے، ادھر سے ایران نے نکالنی ہے۔ ایران نے سمندر کی تہہ میں سوراخ کر کے ابھی وہ پائپ لائن نہیں ڈالی، کچھ آ کے وہ بارڈر تک پہنچائی بیٹھے ہیں مجیب الرحمان شامی جیسے لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی بارڈر تک انہوں نے پہنچا دیجیے، نہیں پہنچائی ہوئی، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ ایرانین لابی پاکستان میں جس طرح پاکستان کے میڈیا کے اوپر جھوٹ بولتی اور بلواتی ہے، یہ اس کا شاہکار ہے۔ میں تو بھائی حقیقت بیان کرنے والا آدمی ہوں، تو اس لیے بٹ صاحب ایویں کسی بھلੇਖੇ 'ਚ نہ رہنا، ایویں تسی پروپیگنڈے دے وچ آ کے تے اپنا تے لوگاں دا دماغ خراب کر دے ہو۔ ایران نے ہمیں تیل رائد پہ نہیں دیا، اس لیے ہم روس سے لینے گئے ہیں اور آئندہ بھی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 2 جہاز اس کے آئے تھے، ان 2 جہازوں کو ہم نے پرانی ریفائنریوں میں ڈالا ہے جس سے فرنس آئل زیادہ نکل آیا ہے۔ اب ہم جدید ریفائنریوں کو، اگلی حکومت جو آئے گی وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ جو لیٹسٹ ریفائنریاں ہیں پارکو کی ہو گئی، یا ان کو کہے گی کہ بھائی جان تبدیلیاں کریں اپنی ریفائنری کے اندر، ہم آپ کو مہینے کا 1 جہاز دینے لگے ہیں یا مہینے کے 2 جہاز دینے لگے ہیں، اس کے اندر سے ڈالیں، اور خبردار فرنس آئل نہیں نکلنا چاہیے۔ پیٹرول بہتا نکالیں ہمیں موٹر سائیکلوں میں جلانے کے لیے اور گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی زیادہ ضرورت ہے، جیٹ فیول نکالیں، فرنس آئل نہیں نکلنا چاہیے۔ فرنس آئل اس ریفائنری میں سے نکلتا ہے جو گھٹیا ترین ریفائنری ہو۔ امید ہے میں کوئی ایسی گستاخی نہیں کی آپ کی خدمت کے اندر، پہلے ذرا حقائق کو چیک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔